إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور ان کے درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ شکر گزاری کے تعلق سے ہے. شکر گزاری کیا چیز ہوتی ہے اور ایک شکر گزار بندہ کن منافع سے ہمکنار ہوتا ہے، کون سے فائدے اس کو ملتے ہیں، یعنی دونوں جہان میں فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کو بنایا اور سنوارا، سجایا کس مقصد کے لیے، کیوں، کس کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دھرتی پر سانس لینے والی مخلوقات میں سے سب سے جو افضل مخلوق ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس انسان کے لیے یہ دھرتی سجائی گئی ہے، یہ دنیا بسائی گئی ہے، یہ محض انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور دوسرے مخلوق جتنے بھی مخلوق آپ دیکھتے ہیں، چرند پرند جانور جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں. انسان کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ انسانوں کا واسطہ ان سے پڑتا ہے، لیکن انسانوں کی ضرورت کی چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، انسانوں کے کنٹرول میں دے دی گئی ہیں. تو انسانوں کی دو طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے آپ کو دیکھیں گے کہ جو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں،
وہ ایک دم خوشحالی کے ساتھ جی رہے ہیں، جس کے یوں کہا جائے کہ نعمتیں ہر طرف سے سیلاب کی طرح بہی چلی آ رہی ہیں، ان کے پاس مال و دولت کا ریلا ہے۔ اور کچھ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو کچھ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، کچھ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب ان دو طرح کے لوگوں میں ڈگمگانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس کو زیادہ نعمتیں ملی ہیں وہ بھی بے لگام ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا اپنی طاقت اور اپنے مال و دولت کے نشے میں وہ جو بھی غلط کام اس کو دکھتا ہے کٹ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی بہک جاتا ہے۔ اور جو مصیبت میں گرا ہوا ہے وہ ناشکری کا پل باندھ دیتا ہے، اس کی زبان سے کبھی شکر گزاری آپ سنیں گے ہی نہیں کہ مصیبت آنی تھی تو حمید ملے تھے، کہ ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہیں ہم ہی دو چار ہو رہے ہیں۔ کون بندہ ہے کہ ان دونوں کیفیتوں میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوک انداز میں بتلا دیا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو دونوں حالتوں میں وہ قائم دائم رہتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور کون ہے وہ؟ مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان اگر اس کو مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو بھی وہ صحیح راستے پہ گامزن ہوتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا مال و دولت ہمیں نوازا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، ہم اس پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بزرگی بیان کریں گے، اللہ رب العالمین کا حمد بیان کریں گے، یہ گن گاتے نہیں پھریں گے۔ یہ تو میری عقل اور دانش مندی اور میں بدھ جیوی تھا، میں انٹیلیجنس تھا، اس وجہ سے یہ تمام تر چیزیں آئی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ کہ پڑھا لکھا انسان ہوں، اچھے پوسٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور بہت زیادہ مائنڈیڈ ہوں، اس وجہ سے یہ تمام تر چیزیں آئی ہیں۔ بھلا بتلائیے اس مائنڈ کو بنانے والا کون ہے؟ اس مائنڈ کو سیٹ کرنے والا کون ہے؟ اگر ایک چوڑی اگر ڈھیلی کر دے تو سارا جتنا بھی آپ کی بدھ جیوی ہے، جتنا بھی آپ کی انٹیلیجنس ہے، وہ سب برباد ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی اکڑ نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ کبھی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہماری طاقت کی کمائی ہے، یہ ہمارے محنت کی کمائی ہے۔ ہاں آپ نے محنت کی ہے، لیکن دینے والا رب العالمین ہے، عطا کرنے والا رب العالمین ہے۔ اگر آپ اس کی ناشکری ادا کریں گے اور اکڑیں گے، اترائیں گے اور شکر گزاری کے بجائے آپ ناشکری کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ تو بدترین ہوں گے ہی، اور دنیا میں ہی اس کا انجام کار آپ بھوگ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نقشہ کھینچا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو بہت چکا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ایسی سچویشن سے، ایسے حالات سے کیسے تم نے اس سے نپٹ لیا، کیسے ڈیل کر لیا۔ یہ انسان کے دماغ پہ جو چیز آ کر کے اٹیک کرے اس کو کہ سوچنے پر مجبور کر دے، اس کی آنکھیں پھٹے رہ جائیں، اسی کو حیرت انگیز چیزیں کہی جاتی ہیں۔ انسان کوئی چیز ایسی اچانک چیز دیکھ لیتا ہے، وہ اس پر اس کی زبان سے کچھ نہیں ادا ہوتا ہے، زبان سے کچھ نکل نہیں پاتا ہے، وہ کچھ جواب نہیں بن پڑتا ہے، وہ حیرت انگیز۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا معاملہ ہے کہ ان کی شان یہی ہے کہ عجبا لامر المومن، عجبا لامر المومن، مومن کی جو معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، ان کے تمام معاملات خیر و بھلائی والے ہیں، تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اللہ رب العالمین نے نواز دیا، عطا کر دیا، اب وہ اترانا چالو نہیں کر دیا ہو، وہ اپنے طاقت اور مال کو پا کر کے دوسروں پہ دھون جمانا نہیں چالو کر دیا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، دوسروں کی کوئی وقار نہ کرنا، حیثیت نہ دینا، عزت اور احترام کو بالکل اپنے
کہ پاؤں کی جوتی پہ رکھ لینا، کسی کی کوئی ویلو نہ دینا، نہیں نہیں نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے ان اصابته سراء شکرا، اللہ رب العالمین نے نواز دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے رب العالمین کا۔ ربا تیری ہی دی ہوئی چیزیں ہیں، ہم کیا تھے، ہماری کیا وقات ہے، دینے والا تو تو ہی ہے، تو نے ہمیں صلاحیت عطا کی، ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، یہ گن اور یہ ڈھنگ، یہ اسکل تو نے سکھلائی ہے، تیرے بلبوتے پہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی ایسا ہوا کہ آزمائش آ گئی، کبھی آزمائش میں گر گیا تو واویلا کرنا نہیں چالو کر دیا، چیخنا اور چلانا چالو نہیں کر دیا، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے صبرا، وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر کے دامن تھام لیتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا ہے، چیختا اور چلاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی اس کے لیے خیر رکھا گیا ہے، یعنی جب اس کو نعمتیں ملی شکر ادا کیا، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے یہ بھی بہترین چیز تھی، اور جب اس کے پاس کوئی مصیبت آ گئی، کسی طرح کی کوئی آزمائش آ گئی، اس پر صبر سے کام لیا، وہ بھی اس کے لیے بہتری ثابت ہوگی، اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ شکر ادا کرنا، یہ شکر ادا کرنا انسان کے خود کے لیے اس میں فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اگر کام کرے گا، شکر گزاری اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو مزید نوازیں گے، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ شکر وہ جو چیز ہوتی ہے، یہ چیزوں میں یعنی نعمتوں میں بڑھوتری کا سبب ہوتی ہے۔ اگر انسان شکر کا جو دامن اس نے تھام لیا ہے اور اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لیا ہے، یاد رکھیں کہ اس کی جو دولت، جو بھی چیزیں نعمتیں ہیں، اس میں فراوانی ہوگی، اس میں مزید جو ہے چیزیں بڑھے گی۔ اگر ناشکری کرے گا تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو، جو دی ہوئی چیزیں ہیں، وہ چیزوں کو چھین لے گا، ان چیزوں میں کمی کر دے گا۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین مزید عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری پہ اتاولے ہو جاؤ گے، ناشکری کرو گے، روگردانی کرو گے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو تم استعمال کرو گے، استعمال کرنے کے بعد اکڑو گے بھی اور شکر نہیں ادا کرو گے، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سختگیر ہے، میرا عذاب بھی بڑا سختگیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو نعمتیں دے رکھی ہے، اس نعمت سے اللہ رب العالمین محروم بھی کر دے گا، اور پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چھن گئیں، جو نعمتیں ہمارے پاس تھیں وہ بھی چھن گئیں۔ حالانکہ اگر شکر گزاری اگر کرتے اس صورت میں اللہ رب العالمین مزید عطا کر دیتے، مزید اس کو نواز دیتے، لیکن کون کہتا ہے شکر گزاری کرنے کی؟ یہ مل گیا ہے کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا، زندگی بسر کرنے کی سارے ساز و سامان اللہ رب العالمین نے دے دیے ہیں، تو انسان اتراتا ہے، شکریہ نہیں ادا کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ غور کرنا چالو کر دیں گے، کبھی بھی آپ سوچنا چالو کر دیں گے اپنے اس سسٹم یعنی جسم میں، یہ جو اسٹرکچر ہے، اس میں اگر آپ کبھی غور کرنا چالو کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین کتنی زیادہ ہم پر نعمتیں نچھاور کر رکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہ پاؤں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کبھی دیکھو تو آنکھ اٹھا کر کے تو سمجھ میں آئے گا جو چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سامنے والوں کو آپ دیکھو گے جو ان چیزوں سے محروم ہے، جو اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تب آپ کے پاس سمجھ میں آئے گا یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے، یہ فنگر اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا والے اگر اکٹھا ہو جائیں تو بھی کسی کا بھی فنگر ملنے والا نہیں ہے۔ آج انسانوں نے کھوج کی، اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا ہے میرے
بھائی اور دوستو، یہ آنکھوں کی ریٹینا کیا ہے؟ نعمتیں ہیں میرے بھائی اور دوستو، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ ایک جب سسٹم بگڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز تھی یہ صحت جو ہے۔ جب صحت ہم سے چھن جاتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کیا چیز ہے یہ ہاتھ پاؤں جو ابھی سلامت ہے۔ تب ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے، جب ہم اس سے محروم ہونے لگتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے کہ کیا چیز تھی میرے بھائی اور دوستو۔ یہ نگاہیں کہ جو چیز دیکھنا چاہیں سو دیکھ لے رہے ہیں، یہ زبان جس سے ہم ذائقہ چکھ لے رہے ہیں، لیکن جب بیماری آتی ہے تو اچھی چیزیں بھی کڑوے لگنی چالو ہو جاتی ہیں، اس کا ذائقہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ذائقہ اس زبان کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی، قوت پیدا کرنے والی کون ذات ہے؟ کس نے یہ زبان جو یہ تو چمڑے کی چیز ہے اس کے اندر کیسے تاثیر اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی کہ کوئی بھی چیز ٹچ کرو اور فوراً بتا دے گا کہ ہاں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، کیسا کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیا چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کون سی قوت ہے جو جس نے پیدا کر دی؟ ہم ہاتھوں کے ذریعہ سے کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے ہیٹ ہے یا ٹھنڈ ہے۔ یہ کیفیت کس نے عطا کی ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، جب غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں دی رکھی ہیں۔ یہ جو سسٹم اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے جب بگڑنے لگتا ہے ہم پیسوں بہاتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اس حالت میں نہیں آ پاتا ہے، وہ اس حالت میں نہیں آ پاتا ہے۔ کوئی ایک اعضا ہمارا جو ہے اگر بگڑ جاتا ہے اس کو بنوانے کے لیے کتنا پیسہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن اس حالت پہ آ کر کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں میرے بھائیو اور دوستو، اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کی جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آپ بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آسمان سجا ہوا ہے، آسمان سجا ہوا ہے۔ آپ ایک بلڈنگ کھڑی کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی ستون پاوے لگائیں گے تب جا کر کے تھمے گا، اور یہ آسمان نہ جانے کتنی مسافت پہ ہے اور کتنا زیادہ بھاری بھرکم ہے، اللہ رب العالمین نے بغیر کسی پاوے کے کھڑا کر رکھا ہے، بغیر کسی پاوے کے کھڑا کر رکھے۔ کیا کبھی ہماری دماغ وہاں پہ گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو بنا رکھا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے سسٹم کو چلانے والا، کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ان کی آنکھ میں پردہ پڑ جاتا ہے، ان کی کھوپڑی میں سمجھنے اور سوچنے کی کیفیت بند ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز اگر نظر آ جائے اس کو کہیں گے ہاں اس کا کوئی بنانے والا، اس کو کوئی مینوفیکچر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے یا چھوٹی سی سوئی رکھی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھتے ہوئے کوئی ہے، اس کو بنانے والے کوئی لوگ ہیں، کوئی کمپنی ہے جس نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، فوراً دماغ جاتا ہے۔ لیکن عقل میں عقل بھشٹ ہو جاتی ہے اس وقت جب یہ آسمان، یہ ٹمٹماتے ہوئے تارے اور ایک چیز ہم دیکھ کر کے ہمارے دماغ میں پریشر نہیں آتا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ ہاں کوئی ذات ہے اس کو چلانے والا، جب ایک چھوٹی سی چیز اپنے آپ نہیں چل سکتی ہے، اتنی بڑی دھرتی، اتنی بڑی کائنات اپنے سے کیسے چل سکتی ہے، اپنے سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر اور یہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیسے اپنے ہی سے تمام تجویزیں چل رہی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ شو سے کچھ جو ہے لوگ چھوڑتے ہیں، دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے آپ پوچھنا چالو کریں گے تو زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانیں بند ہو جائیں گی کہ ایک سسٹم پہ آپ غور کرنا چالو کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں کتنی عظیم تر ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے آپ محبوب بن جائیں گے، یعنی آپ گویا کہ آپ نعمتوں کے قدردان ہیں، نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں، اور قدردانی انسان ہی آگے بڑھتا ہے اور وہ انسان اس کی اہمیت کو اور اس کی وقار کو سمجھتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى للعبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده علیہا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور کھانا تلاوت فرما رہا ہوتا ہے، ایک لقمہ اپنے
मुंह में डालता है, हलक के नीचे उतारता है और उस पर फयहमदहु अलैहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है कि रब्बुल आलमीन तेरी भी दी हुई नेमत है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नल्लाह ला यरज़ा लिल अब्द, ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाते हैं, ऐसे बंदे को पसंद फरमाते हैं। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया औ यशरबु शरबता फयहमदहु अलैहा, और अगर बंदा एक घूंट पानी जो है वो निगल रहा है, पानी पी रहा है, उस पर वो तारीफें करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, क्या फरमाता है फयहमदहु अलैहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ कर दी तो अल्लाह के नबी करीम फरमाया ऐसे बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को की पसंद फरमाते हैं, ऐसा बंदा रब्बुल आलमीन की निगाह में महबूब है। भला बताइए अपनी जिंदगी को खंगाल लेना, अपनी जिंदगी ही को नहीं बल्कि अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपने समाज की जिंदगी को देखना, क्या कभी जबान से तारीफें निकलती हैं? नहीं निकलती हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। क्या रब्बुल आलमीन की इस दी हुई नेमतों पर हम शुक्रिया अदा करते हैं? कैसे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बनेंगे, कैसे हम चहेते बनेंगे? अल्लाह के नबी तो फरमा रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं कि तुम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बनना चाहते हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बनना चाहते हो तो तुम खाना तनावल करो तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम्द बयान कर लिया करो। पानी पी रहे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम्द बयान कर लिया करो। मामला तो यहाँ तक हमारा हो गया है, हम इस कदर गिरते जा रहे हैं कि ना तो हम खाने से पहले, कितने लोग ऐसे हैं कि ना खाने से पहले बड़बड़ाते रहेंगे और खाने से पहले भी दुआएं न पढ़ेंगे और खाने के बाद भी दुआएं न पढ़ेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो भला बताइए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब और चहेते कैसे बन सकते हैं? इस वजह से जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र अदा करें, और ये शुक्र अदा करना, ये शुक्रिया की जो कैफियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबको हासिल भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो लगता होगा कि मामूली है, लेकिन अब जब रेशियो निकालेंगे और लोगों के जिंदगी को आप निकालेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं, जो शुक्रिया अदा करने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, कि शुक्र अदा करने वाले बंदे बड़े थोड़े हैं, बड़े थोड़े हैं। और इसमें हकीकत भी है, ये कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमा दिया वो अटल है और दिखता भी है कि दूर मत जाएं। आप थोड़ी ही दूर में आप अगर जो है आप जायजा लेना चाहेंगे और थोड़ा सा आप निगाह उठा करके देखना चाहेंगे, रोजाना का जो सिस्टम है, इंसान के डेली का जो सिस्टम है, आप देख लेंगे कितना शुक्रिया के कलिमात अदा होते हैं। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, कि शुक्रिया अदा करने वाले, शुक्रगुजार बंदे बड़े कम हैं। लिहाजा हमारी कोशिश ये हो कि हम शुक्रगुजार बंदों में से शुमार हो, हमारा शुमार शुक्र अदा करने वालों में से हो, ना शुक्रों में हमारा शुमार ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वश्कुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम दम भरते हो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के दम भरते हो, तुम ये कहते हो कि मैं एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करता हूँ, उसके सामने हम जो है सर झुकाता हूँ, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र अदा करो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया अदा करो। अगर तुम ये दावा करते हो तो इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। वअबुदू वश्कुरू लहू इलैहि तुरजऊन, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी फरमा दिया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहो, उसका शुक्र बजा लाते रहो, क्योंकि तुमको पलट करके रब्बुल आलमीन के पास जाना है, पलट करके रब्बुल आलमीन के पास जाना है। और फिर वहां पे जो भी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी हैं उसका आपको हिसाब देना है। ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ पे आप मनमानियां कर रहे हैं, यहाँ पे मुमकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ढील दे दे, छूट दे दे, लेकिन वहां पे आपसे पाई पाई का हिसाब होगा। वहां पे कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं छूटने वाला है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं चलने वाला है कि आप वहां पे रिश्वतखोरी हो कि घूसखोरी हो, कुछ भी वहां सिस्टम नहीं चलने वाला है। मेरे भाई और दोस्तों, वहां पे एक एक पाई का हिसाब होना है, हर एक को जवाब देना है। और ये शुक्रगुजारी की जो सिफत है ये अंबिया किराम के अंदर फूट फूट के भरी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया शाकिरन लिअनउमिही, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि अपने दी हुई रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों पर शुक्रिया अदा करते थे, शुक्र बता जाते थे, नाशुक्री नहीं किया करते थे, बल्कि शुक्र अदा करते कि रब्बुल आलमीन तेरी दी हुई नेमतें हैं।
تو نے دے رکھا ہے، ہم رب العالمین تیرے سامنے شیش نواتے ہیں، تیرے سامنے ہم آ کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ہی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا، آپ راتوں کو کی بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور اس قدر لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گناہ کو بخشائیں، آپ تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ کیوں اتنا مشقت میں پڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی سے تو تہجد کے نام تو چھوڑ ہی دیجیے، کتنے لوگ تہجد کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے اور نماز ہی نہیں ہم سے ادا ہوتی ہے۔ کتنے بڑے ہم ناشکرے ہیں، کتنے بڑے ہم ناشکرے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ناشکری میں ناشکری یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے کی ایک بھی حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اپنے رب العالمین کی شکریہ نہ ادا کروں؟ میں آ کر کے بارگاہ الہی میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہے، جو ہمیں اعزاز دے رکھا ہے، انسان کو بہت ساری شکل میں، عہد و مناصب کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، اگر شکر گزار بندے بنیں گے تو اس صورت میں آپ رب العالمین کے برگزیدہ بھی بن جائیں گے، اور جو بندے شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ رب اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ میرے کو کیا پڑی ہے کہ ایسے لوگوں کو میں عذاب دوں کہ جو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو لوگ شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو آزمائش اور عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ قوم سبا کا واقعہ ہے، اور آپ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ کتنا عبرت ناک واقعہ ہے کہ جب ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا، شکر گزاری بنا لاتے رہے تو اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے ان پر اتنا بارش برسائی، اتنا زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا کہ وہ لوگ خود جو ہے اتنے زیادہ نعمتیں پا کر کے ناشکری پہ اتاولے ہو جائے، پھر کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ اسی بات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال۔ اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ جو قوم سبا تھی، جو یمن میں وہ پائی جاتی تھی، جو ابھی پرزنٹ میں یمن ہے کہ ملک یمن ہے، وہاں پہ قوم سبا موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے یہاں، ان کے مسکن میں، ان کے رہن سہن میں عجیب و غریب اللہ رب العالمین کی نشانیاں تھیں، بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی۔ کیسی؟ جنتان یمین و شمال، کہ وہاں دونوں یعنی سڑک کے دونوں طرف جو ہے کہ جنتان باغات تھے۔ کہاں سے؟ یمن سے لے کر کے شام، یعنی جو ابھی سیریا ہے، پہلے پورا وہ بہت سارے علاقے اس میں جڑ کر کے تھے، فلسطین وغیرہ کے علاقے اس میں جڑا ہوا تھا، تو یہاں سے یمن سے لے کر کے شام تک دونوں طرف یعنی سڑک کے اس پار اور سڑک کے اس پار دونوں طرف اللہ رب العالمین نے ان کے باغات سے نواز رکھا تھا۔ باغات ہی باغات تھے ان کے پاس کہ ان لوگوں نے ڈیم بنا رکھے تھے، پانی روکنے کے لیے وہ لوگ ڈیم بنا رکھے تھے، تقریباً 400 ڈیم بنا رکھے تھے، اور وہاں سے وہ پانی لے کر کے اپنے پورے علاقے شہر میں لے جایا کرتے تھے، اور لہلہاتی ہوئی باغات اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، کہ دائیں اور بائیں کی دونوں طرف اللہ رب العالمین نے باغات سے نواز رکھا تھا۔ اس قدر ہرے بھرے باغات تھے کہ مت پوچھئے، ہر طرح کے جو ہے باغات تھے اس میں کہ وہ کھانے پینے کے یعنی میوے اور جو بھی اس طرح کے پھل ہو سکتے ہیں تمام تر اس میں پھل موجود تھے، اور وہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم لوگ یہ جو دی ہوئی نعمت میری ہے، اتنے میں باغات سے تمہیں نوازا ہوں، یہ باغات کا تم استعمال کرو، یہ میری دی ہوئی روزیاں ہیں، تم اس کو کھاؤ پیو، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی دی ہوئی رزق کو کھاؤ، واشکروا لہ، ایک کام ہے بس کہ تم شکر ادا کرو، اس دی ہوئی نعمت پر تم شکر بجا لاؤ۔ چنانچہ پھر اللہ
رب العالمین نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ یہ بڑا پاکیزہ شہر ہے، بڑا پاکیزہ شہر ہے، یعنی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی طرح کی گندگی نہیں ہوا کرتی تھی، جو بھی انسان کو ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے یعنی مچھر وغیرہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، یعنی صاف شفاف تھا، یمن سے لے کر کے شام تک کا علاقہ بالکل صاف شفاف تھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین غفور، اور اللہ رب العالمین اگر ان سے کچھ غلطیاں تھوڑی بہت ہو جائیں تو رب العالمین معاف کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن کیا ہوا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو اتنا نواز رکھا تھا، وجعلناهم بينهم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير، اللہ رب العالمین نے ان کے بستی سے لے کر کے دوسری بستی یعنی شام وغیرہ کی جو بستیاں تھی برکتیں ہی برکتیں تھی، ہر طرف برکت ہی برکت ان کے پاس موجود تھی، کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا گھنے باغات تھے کہ اگر کوئی بندہ ٹوکری لے کر کے سر پہ نکل جائے تو وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد اتنے زیادہ گھنے باغات تھے کہ اس سے جو پھل گرے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، یعنی اس کو توڑنا نہیں پڑتا تھا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے ان کو نواز رکھا تھا۔ اور وہ جو سفر پہ نکلا کرتے تھے تو ہر طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا تھوڑی تھوڑی دور پر ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تھی کہ وہاں پہ وہ آرام کریں اور پھر آگے کا سفر جو ہے چالو کر دیں۔ تو جب یہ نعمتیں ان کو ملی تو وہ کہتے تھے سفر کیا ہے، اس میں تو کچھ مشقت ہی نہیں مل رہی ہے، کچھ تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو یہ سفر کیسا سفر ہے؟ یعنی ان لوگ جو ہے ناشکری پہ اتاولے ہو گئے، ان کو یہ چیزیں راحت نہیں آ رہی تھی، بھلی نہیں لگ رہی تھی اتنی ساری نعمتیں۔ تو کیا ہوا، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان معمول نہیں رہتا ہے، انسان کو خطرہ رہتا ہے کہیں لٹ نہ جائے قافلہ، کہیں اس کو جو ہے لوٹ نہ لیا جائے، کوئی اس کو اغوا نہ کر لے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سیروا فیہا، تم اس میں چلو پھرو، لیالی و ایاما آمنین، دن میں بھی تم چل سکتے ہو، رات کو بھی چل سکتے ہو، آمنین بالکل امن کے ساتھ، کسی طرح کا تمہیں خطرہ نہیں ہے، ڈر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تم چلو چلو جاؤ تم۔ لیکن وہ لوگوں نے کیا کہا، قالوا ربنا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث، انہوں نے کہا رب العالمین اس میں تو کچھ تھکاوٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ مشقت ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی چلنے کا سفر کرنے کا مزہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیے جب نعمت ملتی ہے تو انسان کے اندر الگ الگ چیزیں آ پڑتی ہیں اور اس کے دماغ میں فطور آنا، غلط چیزیں وسوسائے آنا چالو ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، میرے سفر میں تھوڑی سی اللہ رب العالمین دوری فرما دے، یہ اتنی زیادہ کہ جو آسانیاں ہیں تھوڑی سی مشقت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وظلموا انفسهم، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے نواز رکھا تھا لیکن مطالبہ کر کے کہ رب العالمین دوری کر دے، اتنی آسانیاں نہیں چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فجعلناهم احادیث، ان کو اللہ رب العالمین نے افسانہ بنا دیا، ان کو نام و نشان مٹا دیا، ان کو اتل پتل مچا دیا، اور کیا کیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، توڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، بالکل بکھیر کر کے رکھ دیا کہ جو اتنی آسانیاں آسائش تھے سب ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں جو شکر گزار بندے ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے جب شکریہ ادا کیا، شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن ناشکری پہ اتارے ہوئے فاعرضوا، انہوں نے ناشکری کی، اعراض کیا، رب العالمین کی روگردانی کرنا چالو کر دی اور شکر گزاری بجانے کے بجائے بلکہ اترانا چالو کر دیے، طرح طرح کے سوالات کرنا چالو کر دیے، اتنی آسانیاں نہیں چاہیے، دوریاں چاہیے، یہ تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فارسلنا علیہم سیل العریم، جو ڈیم بنا رکھے تھے، باندھ بنا رکھے تھے جس سے سینچائی کیا کرتے تھے، آسانی کے ساتھ اپنے باغوں کو سینچا کرتے تھے، اسی باندھ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایسا جھونکا مارا کہ وہ سارے باندھ ٹوٹ گئے، ڈیم ٹوٹ گئے، اور اس سے کیا ہوا، پوری بستی بہہ گئی، پوری بستی تباہ و برباد ہوتی چلی گئی۔ اور آگے پھر کیا ہوا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْن، جو ان کو دو باغات بالکل میٹھے باغات دیے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو تہو بالا کر کے برباد کر کے ان کو دوسری دو باغات عطا کر دیے۔ کیسی باغات تھی، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وہ انتہائی کڑوے اس کے پھل تھے، انتہائی کڑوے پھل تھے، جھاگ طرح کانٹے والے پھل تھے، اور بیض تھی،
جس کو ہم کی جھر بیل وغیرہ بولتے ہیں کہ جنگلات میں چھوٹی چھوٹی بیل ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کے پھل، کانٹے دار پھل، اور جس کا ذائقہ بھی ہو تو انتہائی کھٹا اور انتہائی بدمزہ، جس کی انسان کھا بھی نہ سکے، یعنی اللہ رب العالمین نے پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا اور اس کے بعد بتلا دیا یہ انجام کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، کیوں ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ بدلہ ان کو اس لیے عطا کیا گیا، یہ چیز، یہ انجام اس لیے ہوا چونکہ ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اور یاد رکھے ہل نجازی الا الکفور، ہر ناشکری کے ساتھ یہ انجام کار ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے سے یہ جو نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، اس سے یہی اس کا مقصد بیان کرنے کا ہے کہ جب ان لوگوں نے شکر گزاری بدا لائی، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خوب نوازا، ناشکری پہ اتارے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو توڑ کے رکھ دیا اور ساری چیزیں، ساری نعمتیں ان سے چھین لی۔ گویا کہ پتہ چلا اگر انسان شکر گزاری کرے گا تو نعمتیں عطا ہوگی، ناشکری کرے گا اس صورت میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھین جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔